اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا ہی مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تھوڑا سا حل قیامت کا اور اس کی نشانیوں کا۔ قیامت کی چھوٹی نشانیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمائی ہوئی حدیث میں یہ آئی ہیں۔ لوگ خدائی مال کو اپنی ملک سمجھنے لگیں گے اور زکوٰۃ کو ڈانٹ کی طرح بھاری سمجھیں اور امانت کو اپنا مال سمجھیں، اور مرد بیوی کی تابعداری کریں اور ماں کی نافرمانی کریں، اور باپ کو غیر سمجھیں اور دوست کو اپنا سمجھیں، اور دین کا علم دنیا کمانے کو حاصل کریں، اور سرداری اور حکومت ایسوں کو ملے جو سب میں نکمے ہوں، یعنی بذات اور لالچی اور بد خلق، اور جو جس کام کے لائق نہ ہو وہ کام اس کے سپرد ہو، اور شراب کھلم کھلا پی جانے لگے، اور ناچنے اور گانے والی عورتوں کا رواج ہو جائے، اور ڈھولک سارنگی طبلہ اور ایسی چیزیں کثرت سے ہو جائیں، اور پچھلے لوگ امت کے پہلے بزرگوں کو برا بھلا کہنے لگیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایسے وقت میں ایسے عذابوں کے منتظر رہو کہ سرخ آندھی آئے اور بعض لوگ زمین میں دھس جائیں اور آسمان سے پتھر برسیں اور صورتیں بدل جائیں، یعنی آدمی سے سور کتے ہو جائیں، اور بہت سی آفتیں آگے پیچھے جلدی جلدی اس طرح آنے لگیں جیسے بہت سے دانے کسی تاگے میں پرو رکھے ہوں اور وہ تاگا ٹوٹ جائے اور سب دانے اوپر تلے جھٹ جھٹ گرنے لگیں۔ اور یہ نشانیاں بھی آئی ہیں، دین کا علم کم ہو جائے اور جھوٹ بولنا ہنر سمجھا جائے، اور امانت کا خیال دلوں سے جاتا رہے اور حیا شرم جاتی رہے، اور سب طرف کافروں کا زور ہو جائے اور جھوٹے جھوٹے طریقے نکلنے لگیں۔ یہ جب ساری نشانیاں ہو چکی ہیں، اس وقت سب ملکوں میں نصارہ لوگوں کی عملداری ہو جائے، اور اسی زمانے میں شام کے ملک میں ایک شخص ابو سفیان کی اولاد سے ایسا پیدا ہو کہ بہت سے سیدوں کا خون کرے، اور شام و مصر میں اس کے احکام چلنے لگے۔ اسی عرصے میں روم کے مسلمان بادشاہ کی نصارہ کی ایک جماعت سے لڑائی ہو اور نصارہ کی ایک جماعت سے صلح ہو جائے۔ دشمن جماعت شہر قسطنطنیہ پر چڑھائی کر کے اپنا عمل دخل کر لے، اور بادشاہ اپنا ملک چھوڑ کر شام کے ملک میں چلا جائے، اور نصارہ کی جس جماعت سے صلح اور میل ہو اس جماعت کو اپنے ساتھ شامل کر کے اس دشمن جماعت سے بڑی بھاری لڑائی ہو اور اسلام کے لشکر کو فتح ہو۔ ایک دن بیٹھے بٹھائے جو نصارہ موافق تھے ان میں سے ایک شخص مسلمان کے سامنے کہنے لگے، ہماری صلیب کی برکت سے فتح ہوئی۔ مسلمان اس کے جواب میں کہے کہ اسلام کی برکت سے فتح ہوئی۔ اسی میں بات بڑھ جائے یہاں تک کہ دونوں آدمی اپنے اپنے مذہب والوں کو پکار کر جمع کر لیں اور آپس میں لڑائی ہونے لگے، اس میں اسلام کا بادشاہ شہید ہو جائے، اور شام کے ملک میں بھی نصارہ کا عمل دخل ہو جائے، اور یہ نصارہ اس دشمن جماعت سے صلح کر لیں اور بچے کچے مسلمان مدینے کو چلے جائیں، اور خیبر کے پاس تک نصارہ کی عملداری ہو جائے۔ خیبر مدینہ منورہ کے پاس ایک جگہ ہے۔ اس وقت مسلمانوں کو فکر ہو جائے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کو تلاش کرنا چاہیے تاکہ ان مصیبتوں سے جان چھوٹے۔ اس وقت امام مہدی علیہ السلام مدینہ منورہ میں ہوں گے، اور اس ڈر سے کہ کہیں حکومت کے لیے میرے سر نہ ہوں، مدینہ منورہ سے مکہ معظمہ کو چلے جائیں گے، اور اس زمانے کے ولی جو ابدال کا درجہ رکھتے ہیں سب حضرت امام مہدی کی تلاش میں ہوں گے، اور بعض لوگ جھوٹ موٹ بھی دعوی مہدی ہونے کا شروع کر دیں گے۔ غرض امام مہدی علیہ السلام خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوں گے اور حجرہ اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان میں ہوں گے کہ بعض نیک لوگ ان کو پہچان لیں گے اور ان کو زبردستی گھیر گھار کر ان کو حاکم بنانے کی بیعت کر لیں گے، اور اسی بیعت میں ایک آواز آسمان سے آئے گی جس کو سب لوگ جتنے وہاں موجود ہوں گے سنیں گے۔ وہ آواز یہ ہوگی کہ یہ اللہ تعالیٰ کے خلیفہ یعنی حاکم بنائے ہوئے امام مہدی علیہ السلام ہیں، اور حضرت امام مہدی کے ظہور سے بڑی نشانیاں قیامت کی شروع ہوتی ہیں۔ غرض جب آپ کی بیعت کا قصہ مشہور ہوگا تو مدینہ منورہ میں جو فوجیں مسلمانوں کی ہوں گی وہ مکہ چلی آئیں گی، اور ملک شام اور عراق اور یمن کے ابدال اور اولیاء سب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، اور بھی عرب کی بہت سی فوجیں اکٹھی ہو جائیں گی۔ جب یہ خبر مسلمانوں میں مشہور ہوگی کہ ایک شخص خراسان سے حضرت امام کی مدد کے واسطے ایک بڑی فوج لے کر چلے گا جس کے لشکر کے آگے چلنے والے حصے کی سردار کا نام منصور ہوگا، اور راہ میں بہت سے بددینوں کی صفائی کرتا جائے گا، اور جس شخص کا اوپر ذکر آیا ہے ابو سفیان کی اولاد میں ہوگا،
اور سیدوں کا دشمن ہوگا، کیونکہ حضرت امام بھی سید ہوں گے۔ وہ شخص امام علیہ السلام سے لڑنے کو ایک فوج بھیجے گا۔ جب یہ فوج مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان کے جنگل میں پہنچے گی اور ایک پہاڑ تل ٹھہر جائے گی تو سب کے سب زمین میں دھس جائیں گے، صرف دو آدمی بچ جائیں گے، جن میں سے ایک تو حضرت امام کو جا کر خبر دے گا اور دوسرا اس سفیانی کو خبر پہنچائے گا۔ نصارہ سب طرف سے فوجیں جمع کریں گے اور مسلمانوں سے لڑنے کی تیاری کریں گے۔ اس لشکر میں اس روز 80 جھنڈے ہوں گے اور ہر جھنڈے کے ساتھ اس روز 12,000 آدمی ہوں گے، تو کل 9,60,000 آدمی ہوئے۔ حضرت امام مکہ معظمہ سے چل کر مدینہ منورہ تشریف لائیں گے اور وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار شریف کی زیارت کر کے شام کے ملک کو روانہ ہوں گے اور شہر دمشق تک پہنچ جائیں گے کہ دوسری طرف سے نصارہ کی فوج مقابلے میں آ جائے گی۔ حضرت امام کی فوج 3 حصہ ہو جائے گی، ایک حصہ تو بھاگ جائے گا اور ایک حصہ شہید ہو جائے گا اور ایک حصے کو فتح ہوگی۔ اور اس شہادت و فتح کا قصہ یہ ہوگا کہ حضرت امام نصارہ سے لڑنے کو لشکر تیار کریں گے اور بہت سے مسلمان آپس میں قسم کھائیں گے بے فتح کیے نہ ہٹیں گے۔ بس سارے آدمی شہید ہو جائیں گے، صرف تھوڑے سے آدمی بچیں گے جن کو لے کر حضرت امام اپنے لشکر میں چلے آئیں گے۔ اگلے دن پھر اسی طرح کا قصہ ہوگا، قسم کھا کر جائیں گے، تھوڑے سے بچ کر آئیں گے، اور تیسرے دن بھی ایسا ہی ہوگا۔ آخرکار چوتھے دن یہ تھوڑے سے آدمی مقابلہ کریں گے اور اللہ تعالیٰ فتح دیں گے۔ پھر کافروں کے دماغ میں حوصلہ حکومت کا نہ رہے گا۔ اب حضرت امام ملک کا بندوبست شروع کریں گے اور سب طرف فوجیں روانہ کریں گے اور خود ان سارے کاموں سے نمٹ کر قسطنطنیہ فتح کرنے کو چلیں گے۔ جب دریائے روم کے کنارے پر پہنچیں گے بنو اسحاق کے 70,000 آدمیوں کو کشتیوں پر سوار کر کے اس شہر کے فتح کرنے کے واسطے تجویز کریں گے۔ جب یہ لوگ شہر کی فصیل کے مقابل پہنچیں گے تو اللہ اکبر بلند آواز سے کہیں گے۔ اس نام کی برکت سے شہر پناہ کے سامنے کی دیوار گر پڑے گی اور مسلمان حملہ کر کے شہر کے اندر گھس پڑیں گے اور کفار کو قتل کریں گے۔ خوب انصاف اور قاعدے سے ملک کا بندوبست کریں گے۔ حضرت امام سے جب بیعت ہوئی اس وقت سے اس فتح کی 6 سال یا 7 سال کی مدت گزرے گی۔ حضرت امام یہاں کے بندوبست میں لگے ہوں گے کہ ایک جھوٹی خبر مشہور ہوگی کہ یہاں کیا بیٹھے ہو، وہاں شام میں دجال آ گیا اور تمہارے خاندان میں فتنہ فساد کر رکھا ہے۔ اس خبر پر حضرت امام علیہ السلام شام کی طرف سفر کریں گے اور تحقیق حال کے واسطے 9 یا 5 سواروں کو آگے بھیج دیں گے۔ ان میں سے ایک شخص آ کر خبر دے گا کہ وہ خبر محض غلط تھی، ابھی دجال نہیں نکلا۔ حضرت امام علیہ السلام کو اطمینان ہو جائے گا، پھر سفر میں جلدی نہ کریں گے، اطمینان کے ساتھ درمیان کے ملکوں کا بندوبست دیکھتے بھالتے شام میں پہنچیں گے۔ وہاں پہنچ کر تھوڑے ہی دن گزریں گے کہ دجال بھی نکل پڑے گا اور دجال یہودیوں کی قوم میں سے ہوگا۔ اول شام اور عراق کے درمیان میں سے نکلے گا اور دعویٰ نبوت کا کرے گا، پھر اصفہان میں پہنچے گا، وہاں کے 70,000 یہودی اس کے ساتھ ہو جائیں گے اور خدائی کا دعویٰ شروع کر دے گا۔ اسی طرح بہت سے ملکوں پر گزرتا ہوا یمن کی سرحد تک پہنچے گا اور ہر جگہ بہت سے بددین ساتھ ہوتے جائیں گے، یہاں تک کہ مکہ معظمہ کے قریب آ کر ٹھہرے گا، لیکن فرشتوں کی حفاظت کی وجہ سے شہر کے اندر نہ جانے پائے گا۔ پھر وہاں سے مدینے کا ارادہ کرے گا اور وہاں بھی فرشتوں کا پہرا ہوگا جس میں اندر نہ جانے پائے گا، مگر مدینے کو 3 بار حالن آئے گا، عربی زبان میں زلزلے کو کہتے ہیں، اور جتنے آدمی دین میں سست اور کمزور ہیں سب زلزلے سے ڈر کر مدینے سے باہر نکل کھڑے ہوں گے اور دجال کے پھندے میں پھنس جائیں گے۔ اس وقت مدینے میں کوئی بزرگ ہوں گے جو دجال سے خوب بحث کریں گے، دجال جھلا کر ان کو قتل کر دے گا، پھر ان کے جسم کے دونوں ٹکڑے ملا کر کہے گا زندہ ہو جاؤ، وہ زندہ ہو جائیں گے، پھر جھلا کر پوچھے گا اب تم میرے خدا ہونے کے قائل ہوتے ہو؟ وہ فرمائیں گے اب تو اور بھی یقین ہو گیا کہ تو دجال ہے، پھر وہ ان کو مارنا چاہے گا مگر اس کا کچھ بس نہ چلے گا، پھر ان پر کوئی چیز اثر نہ کرے گی۔ وہاں سے دجال ملک شام کو روانہ ہوگا۔ جب وہ دمشق کے قریب پہنچے گا، حضرت امام وہاں پہلے سے پہنچ چکے ہوں گے اور لڑائی کے سامان میں مشغول ہوں گے۔ عصر کا وقت آ جائے گا اور مؤذن اذان کہے گا اور لوگ نماز کی تیاری میں ہوں گے۔ اچانک حضرت عیسیٰ علیہ السلام 2 فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے آسمان سے اترتے ہوئے نظر آئیں گے۔
وہ جامع مسجد کے مشرق کی طرف کے مینارے پر آ کر ٹھہریں گے، وہاں سے زینہ لگا کر نیچے تشریف لائیں گے۔ حضرت امام سب لڑائی کا سامان ان کے سپرد کرنا چاہیں گے، وہ فرمائیں گے لڑائی کا انتظام آپ ہی رکھیں، میں خاص دجال کو قتل کرنے آیا ہوں۔ غرض جب رات گزر کر صبح ہوگی، حضرت امام لشکر کو آراستہ فرمائیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک گھوڑا اور ایک نیزہ منگا کر دجال کی طرف بڑھیں گے اور اہل اسلام دجال کے لشکر پر حملہ کریں گے اور بہت سخت لڑائی ہوگی۔ اور اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سانس میں یہ تاثیر ہوگی کہ جہاں تک نگاہ جائے وہاں تک سانس پہنچ سکے، اور جس کافر کو سانس کی ہوا لگا دیں وہ فوراً ہلاک ہو جائے۔ دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر بھاگے گا، آپ اس کا پیچھا کریں گے یہاں تک کہ باب لد ایک مقام ہے، وہاں پہنچ کر نیزے سے اس کا کام تمام کریں گے اور مسلمان دجال کے لشکر کو قتل کرنا شروع کریں گے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام شہروں شہروں تشریف لے جا کر جتنے لوگوں کو دجال نے ستایا تھا سب کی تسلی کریں گے، اور خدائے تعالیٰ کے فضل سے اس وقت کوئی کافر نہ رہے گا۔ پھر حضرت امام کا انتقال ہو جائے گا اور سب بندوبست حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں آ جائے گا۔ پھر یاجوج ماجوج نکلیں گے، ان کے رہنے کی جگہ جہاں شمال کی طرف آبادی ختم ہوتی ہے اس سے بھی آگے 7 ولایت سے باہر ہے، اور ادھر کا سمندر زیادہ سردی کی وجہ سے ایسا جمع ہوا ہے کہ اس میں جہاز بھی نہیں چل سکتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کو خدا تعالیٰ کے حکم کے موافق طور پر لے جائیں گے اور یاجوج ماجوج بڑا ادھم مچائیں گے۔ آخر کو اللہ تعالیٰ ان کو ہلاک کر دیں گے اور عیسیٰ علیہ السلام پہاڑ سے اتر آئیں گے۔ 40 برس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات پائیں گے اور ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے میں دفن ہوں گی، اور آپ کی گدی پر ایک شخص ملک یمن کے رہنے والے بیٹھیں گے جن کا نام جہجاج ہوگا، اور قحطان کے قبیلے سے ہوں گے اور بہت دینداری اور انصاف کے ساتھ حکومت کریں گے۔ ان کے بعد آگے پیچھے اور کئی بادشاہ ہوں گے، پھر رفتہ رفتہ نیک باتیں کم ہونا شروع ہوں گی اور بری باتیں بڑھنے لگیں گی۔ اس وقت آسمان پر ایک دھواں سا چھا جائے گا اور زمین پر برسے گا جس سے مسلمانوں کو زکام اور کافروں کو بے ہوشی ہوگی۔ 40 روز کے بعد آسمان صاف ہو جائے گا اور اسی زمانے کے قریب بقرعید کا مہینہ ہوگا۔ 10ویں تاریخ کے بعد دفتن ایک رات اتنی لمبی ہوگی کہ مسافروں کا دل گھبرا جائے گا اور بچے سوتے سوتے اٹھتا جائیں گے اور چوپائے جانور جنگل میں جانے کے لیے چلانے لگیں گے اور کسی طرح صبح ہی نہ ہوگی، یہاں تک کہ تمام آدمی ہیبت اور گھبراہٹ سے بے قرار ہو جائیں گے۔ جب 3 راتوں کے برابر وہ رات ہو چکی ہوگی اس وقت سورج تھوڑی روشنی لیے ہوئے جیسے گہن لگنے کے وقت کا ہوتا ہے مغرب کی طرف سے نکلے گا۔ اس وقت کسی کا ایمان یا توبہ قبول نہ ہوگی، اس وقت کسی کا ایمان یا توبہ قبول نہ ہوگی۔ جب سورج اتنا اونچا ہو جائے گا جیسا کہ دوپہر سے پہلے ہوتا ہے، پھر خدائے تعالیٰ کے حکم سے مغرب ہی کی طرف لوٹے گا اور دستور کے موافق غروب ہوگا، پھر ہمیشہ اپنے قدیم قاعدے کے موافق روشن اور رونق دار نکلتا ہوگا۔ اس کے تھوڑے ہی دن بعد صفا پہاڑ جو مکے میں ہے زلزلہ آ کر پھٹ جائے گا اور اس جگہ سے ایک جانور بہت عجیب و شکل صورت کا نکل کر لوگوں سے باتیں کرے گا اور بڑی تیزی سے ساری زمین پر پھر جائے گا، اور ایمان والوں کی پیشانی پر حضرت موسیٰ کے عصا سے نورانی لکیر کھینچ دے گا جس سے سارا چہرہ اس کا روشن ہو جائے گا، اور بے ایمانوں کی ناک یا گردن پر حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی سے سیاہ مہر کر دے گا جس سے اس کا چہرہ میلا ہو جائے گا اور یہ کام کر کے وہ غائب ہو جائے گا۔ اس کے بعد جنوب کی طرف سے ایک ہوا نہایت فرحت دینے والی چلے گی، اس سے سب ایمان والوں کے بغل میں کچھ نکل آئے گا جس سے وہ مر جائیں گے۔ جب مسلمان مر جائیں گے اس وقت کافر حبشیوں کا ساری دنیا میں عمل دخل ہو جائے گا اور وہ لوگ خانہ کعبہ کو شہید کر دیں گے اور حج بند ہو جائے گا اور قرآن شریف دلوں سے اور کاغذوں سے اٹھ جائے گا اور خدا کا خوف اور خلقت کی شرم سب اٹھ جائے گی، کوئی اللہ اللہ کہنے والا نہ رہے گا۔ اس وقت ملک شام میں بہت آرازانی ہوگی، لوگ اونٹوں اور سواریوں پر پیدل ادھر جھک پڑیں گے اور جو رہ جائیں گے ایک آگ پیدا ہوگی اور سب کو ہانکتی ہوئی شام میں پہنچا دے گی، اور حکمت اس میں یہ ہے کہ قیامت کے روز سب مخلوق اسی ملک میں جمع ہوگی، پھر وہ آگ غائب ہو جائے گی اور اس وقت دنیا کو بڑی ترقی ہوگی۔ 3-4 سال اسی حال میں گزر جائیں گے۔ دفتن جمعے کے دن محرم کی 10ویں تاریخ صبح کے وقت سب لوگ اپنے اپنے کام میں لگے ہوں گے کہ سور پھونک دیا جائے گا۔ اول ہلکی ہلکی آواز ہوگی، پھر اس قدر بڑھے گی کہ اس کی ہیبت سے سب مر جائیں گے، زمین و آسمان سب پھٹ جائیں گے اور دنیا فنا ہو جائے گی، اور جب آفتاب
مغرب سے نکلا تھا تو اس وقت سے سورج کے پھونکنے تک 130 برس کا زمانہ ہوگا۔ اب یہاں سے قیامت کا دن شروع ہو گیا۔